اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد مکۃ آمنا ذا امن وقد اجاب اللہ تعالی دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم انسان ولا يظلم فيه احد ولا يصاد صيده ولا يقتلى خلاه واجنبني بعيدني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس بعبادتهم لها فمن تبعني فعلى التوحيد فإنه مني من أهل ديني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك ربنا إني أسكنت من ذريتي أيبازها وهو إسماعيل مع أمه هاجر بواد غير ذي زرع وهو مكة عند بيتك المحرم الذي كان قبل الطوفان ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة قلوبا من الناس تهوي تميل وتحن إليهم قال ابن عباس رضي الله عنه لو قال الأفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقد فعل بنقل الطائف إليه ربنا إنك تعلم ما نخفي ما نسر وما نعلن وما يخفى على الله من زائدة شيء في السماء في الأرض ولا في السماء يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. لغات دیکھیے. وجنوبنی یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. نون وقائع کا یا متکلم مفعول بہ ہے. باب نصر ینصرو سے مصدر ہے جنابتن دور ہونا الگ کرنا جدا کرنا. اس کے بعد ہے اسکنتو فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے. اسکنا یسکنو اسکان باب افعال سے ٹھہرانا. افئدتن یہ فواد کی جمع ہے بمعنی دل. تہوی فعل مضارع واحد مؤنث غائب. ہوا یہوی ہون کے معنی مائل ہونا. اور آگے نولن فعل مضارع جمع متکلم ہے. اعلن یولن اعلان باب افعال سے اس کے معنی ظاہر کرنا. اور ہے نخفی اخفا یخفی اخفا باب افعال سے اس کے معنی چھپانا. ما نخفی چھپانا. ترجمہ دیکھیے. وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دیجئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. چنانچہ اس کو ایسا محترم بنا دیا کہ جس میں کسی انسان کا خون بہایا نہیں جاتا اور نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور نہ اس کے شکار کا شکار کیا جاتا ہے یعنی حرم کے شکار کا، اور نہ حرم کی ہری گھاس اکھاڑی جاتی ہے. اور مجھ کو دور رکھیے اور میری اولاد کو بھی بت پرستی کرنے سے. اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے لوگوں کے ان بتوں کی عبادت کرنے کے سبب. تو جو لوگ میری پیروی کریں گے توحید پر قائم رہتے ہوئے تو مجھ میں سے ہیں یعنی میرے دین والوں میں سے. اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے تو بے شک آپ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو جاننے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا. اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے ٹھہرا دیا ہے اپنی بعض اولاد کو
یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ماں ہاجر کے ساتھ ایسے وادی میں کہ جو قابل زراعت نہیں ہے، یعنی مکہ میں، آپ کے بیت محرم کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس، جو طوفان نوح سے پہلے موجود تھا، اے ہمارے پروردگار اس لیے ٹھہرا دیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ دل ان کی طرف مائل ہوں اور ان کی طرف مشتاق ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر افئدۃ من الناس کہنے کے بجائے افئدۃ الناس کہتے تو اس کی طرف فارس، روم اور تمام لوگ مشتاق ہوتے، اور ان کو مختلف قسم کے ثمرات سے رزق دیجئے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، طائف کو ان کی طرف منتقل فرما کر، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو ہم چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جن کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہ ما یخفی علی اللہ من شیء میں احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہو۔ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس میں قریش مکہ کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جنہوں نے تقلید آبائی کی بنا پر ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا۔ اگلی آیات میں ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا، تاکہ تقلیدی آبائی کے خوگر لوگ اس پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ مَكَّةَ آمِنًا ذَا أَمْنٍ وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ فِيهِ دَمُ إِنسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُقْتَلَ خَلَاؤُهُ۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو اس کو ایسا محترم بنا دیا کہ نہ اس میں کسی انسان کا خون بہایا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے شکار کو پکڑا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی ہری گھاس کو اکھاڑا جاتا ہے۔ یہاں پر حاضل بلدہ سے مراد مکہ ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت ہی ہے جبکہ شہر مکہ آباد ہو چکا تھا، اس لیے متعین کر کے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اس لیے الف لام کے ساتھ البلد فرمایا گیا۔ اور سورہ بقرہ میں یہی دعا بغیر الف لام کے یعنی بلدن کے ساتھ ہے، جس کے معنی غیر متعین شہر کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو میدان مکہ میں لا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت کچھ آبادی نہ تھی، اس لیے عام الفاظ میں دعا فرمائی کہ اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دیجئے۔ حاصل یہ کہ سورہ بقرہ میں بلدن اس لیے ہے کہ وہ شہر اس وقت آباد نہ ہونے کی وجہ سے متعین نہ ہوا تھا، اس لیے بلدن فرمایا، اور یہاں جو البلد تعین کے ساتھ فرمایا گیا وجہ یہ ہے کہ اس دعا کے وقت شہر مکہ آباد ہو چکا تھا جو متعین تھا، اس لیے البلد فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے وہاں امن ہی امن ہے، اس لیے کسی انسان کا خون بھی وہاں نہیں بہایا جا سکتا، اگرچہ وہ قصاصاً ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ البتہ اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا،
پھر نکلنے کے بعد اسے قصاص لیا جائے گا۔ اب رہا حجاج بن یوسف کا ابن زبیر سے حرم میں قتال کرنا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانا، تو اس کا مقصد کعبۃ اللہ کی اہانت نہیں ہے، بلکہ اس نے بیت اللہ کی تعظیم کی غرض سے ایسا کیا تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ ابن زبیر کی یہ غلطی ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنایا ہے، اور حرم کے احترام میں حرم کا شکار بھی حرام ہے، کہ کوئی آدمی حرم میں شکار بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا حرم کے احترام میں حرم کے شکار کو بھی حرم میں حرام قرار دیا گیا ہے، نہ تو یہ محرم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی غیر محرم کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح حرم کی ہری گھاس اکھاڑنا بھی درست نہیں ہے جو خود رو ہو۔ علماء نے اس سے اذخر، ثنا، مسواک اور عصا وغیرہ کو مستثنی قرار دیا ہے۔ آگے دوسری دعا کا ذکر ہے، وَجْنُبْنِي بَعِدْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھیے۔ یہاں پر بنیہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پوتے وغیرہ ہیں، جیسے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو شرک سے معصوم ہوتے ہیں، پھر ایسی دعا کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ دعا بغرض تشریع اور تعلیم تھی اور تواضعاً تھی، یا یہ کہ بوجہ خوف الہی عصمت کے علم سے ذہول ہو گیا، کیونکہ انبیاء کو اللہ کی معرفت تمام لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا خوف بھی اور لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بوجہ خوف دعا میں خود کو بھی شامل کر لیا، یا اس وجہ سے کہ ان کی برکت سے اولاد کے بارے میں دعا مقبول ہو جائے، اس لیے اپنے کو بھی شامل کر لیا۔ آگے فرمایا گیا، رب انہن ای الاصنام اضللن کثیرا من الناس بعبادتہم لہا، اے میرے رب ہم اس لیے پناہ مانگتے ہیں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کے اس کی عبادت کرنے کی بنا پر۔ یہاں سے اپنی دعا کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ بت پرستی سے ہمارا پناہ مانگنا اس بنا پر ہے کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ کر چکے تھے کہ بت پرستی کے رسم نے ان کو ہر خیر و صلاح سے محروم کر دیا تھا، اور بے عبادتہم لہا کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اجلال کی نسبت اصنام کی طرف مجاز ہے، اس لیے کہ اصنام مذل نہیں ہے، اس کے اندر کیا طاقت کہ وہ گمراہی پیدا کر دے، بلکہ اس کی عبادت سے زلال اور اجلال پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے زلال اور اجلال پیدا ہوتا ہے، تو یہ اصل اس کی عبادت مذل ہے۔ آگے فرمایا گیا، فمن تبعنی علی التوحید فانہ منی من اہل دینی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو جو شخص میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے دین والوں میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص میری پیروی کرے گا یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہوگا، وہ تو میرا ہی ہے، اس پر فضل و کرم کی امید ظاہر ہے، لیکن جو شخص میری نافرمانی کرے گا تو آپ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اگر یہاں پر آسانی سے کفر و انکار مراد لیا جائے تو ظاہر ہے
کافر و مشرک کے لیے نہ تو مغفرت ہے اور نہ ہی رحمت، لہذا ان کے واسطے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحیم کہہ کر دعا کرنا کیسے درست ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مفسر علام نے اسی اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ھذا قبل علمہ انہ تعالی لا یغفر الشرک، کہ یہ دعا ان کے بارے میں اس بات کو جاننے سے قبل کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اس کو آپ نے نہیں جانا تھا تب دعا کیا تھا، جب آپ کو اس کی جانکاری ہو گئی تو آپ نے کافروں کے بارے میں دعا کرنا، سفارش کرنا چھوڑ دیا۔ اور اگر آسانی سے عملی نافرمانی یعنی بدعملی مراد لیا جائے تب تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید کی جا سکتی ہے، تو ان کے واسطے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحیم کہہ کر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا ربنا انی اسکنت من ذریتی عبازہا وہو اسماعیل مع امہ ہاجر بواد غیر ذی زرع ہوا مکۃ عند بیتک المحرم الذی کان قبل الطوفان۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو یعنی اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجر کو ایک ساتھ ایسی وادی میں ٹھہرا دیا ہوں جو زراعت کے قابل نہیں ہے، اور وہ مکہ ہے تیرے محترم گھر کے پاس جو طوفان سے پہلے موجود تھا۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ آپ علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ شام سے مکہ میں بیت اللہ کے پاس زمزم کی جگہ پر لا کر رکھ دیا اور پھر وہاں سے واپس ہونے لگے، تب یہ دعا فرمائی، جس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی باندی تھیں، انہوں نے بطور ہبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ تو انہی کے بطن سے یعنی حضرت ہاجرہ جو باندی تھیں انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت سارہ چونکہ اس وقت تک لا ولد تھی، اس لیے ان کو اس ولادت سے بڑی غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قسم دیا کہ ہاجرہ کو شیرخوار بچے سمیت کہیں دور جا کر رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سرزمین مکہ پہنچا دیں، چنانچہ حکم کے مطابق وہ روانہ ہوئے۔ ان کے واسطے براق لایا گیا جس پر سوار ہو کر آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ مکہ میں بیت اللہ کے نزدیک زمزم کے مقام کے پاس لا کر رکھ دیا، جبکہ اس جگہ پر اس وقت نہ تو کوئی رہتا تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ پانی وغیرہ کا انتظام تھا، نہ چرند و پرند کا نام و نشان تھا۔ وہاں پر رکھ کر روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ کو ایسی ویران جگہ پر چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس سوال کا کچھ جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ شاید ان کو اللہ کا یہی حکم ہے، تو پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یہی حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ خوشی سے جائیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا، یہ کہہ کر واپس ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر کے کچھ دور جا کر کے یہ دعا کی ربنا انی اسکنت۔ آگے جو فرمایا گیا بے وادن، اس میں با فی کے معنی میں ہے، اے فی وادن، اور وادی نام ہے دو پہاڑوں کے درمیان کی نیچی جگہ کا، اور غیر ذی زرع اس زمین کو کہتے ہیں جو کاشت کی صلاحیت نہ رکھے،
پتھریلی جگہ ہونے کی وجہ سے۔ اور الذی کان قبل طوفان، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ کا نام بیت محرم رکھا جانا مجاز ہے بے اعتبار ما کان کے طور پر، یعنی پہلے جو حالت تھی اس کا لحاظ کر کے، کیونکہ طوفان سے پہلے وہ بیت اللہ موجود تھا، یا بے اعتبار ما یعول الیہ کے طور پر، کیونکہ اللہ نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ یہاں پر بیت حرام ہے جس کی آئندہ تعمیر ہونے والی ہے، تو یا تو بے اعتبار ما کان کے یا بے اعتبار ما یعول الیہ کے اس کا نام بیت رکھا گیا۔ آگے فرمایا گیا ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة قلوبا من الناس تہوی تمیل وتحن الیہم، قال ابن عباس لو قال افئدة الناس لحنت الیہ فارس والروم والناس کلہم۔ اے ہمارے رب، یہاں پر اس لیے ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے جو ان کی طرف مائل اور مشتاق ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے افئدۃ الناس تو ان کی طرف فارس اور روم اور تمام لوگوں کا دل مائل اور مشتاق ہوتا۔ یہاں پر تہوی تمیلو کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے متعدی بإلا استعمال ہوا ہے، ورنہ تو متعدی باللام ہونا چاہیے۔ اور ربنا کو دوبارہ ذکر کیا جانا اس لیے ہے کہ دعا میں طول ہی مناسب ہے یا تضرعاً ہے، اور لیقیم الصلاۃ میں لام کئے ہے جو اسکنتوں سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پیاری اولاد کو اس وادی میں رکھ چھوڑا ہے جو ہر طرح کی راحت سے خالی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اشرف مقام میں اشرف العبادات میں مشغول رہیں، یعنی نمازیں کثرت سے ادا کریں اور اوقات صلاۃ سے میں نمازیں ادا کیا کریں۔ اور یہاں پر جو فرمایا لیقیموا الصلاۃ، اس میں جو اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، یہ اقامت صلاۃ کی دعا سے مراد یہ ہے کہ ان کو کامل نماز ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اور یہ جو فرمایا فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اس سے مقصود مومنوں کے واسطے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو حج کی توفیق دے، اور مکہ کے باشندوں کے واسطے بھی دعا ہے اس میں کہ دنیا والوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں تاکہ وہاں کے باشندے ان سے نفع اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا لو قال افئدۃ الناس لحنت الیہ الی آخرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ افئدۃ الناس کہنے سے سارے جہان کے لوگ وہاں جاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ افئدۃ من الناس فرمایا، من تبعیضیہ کے ساتھ، اس لیے سب کا وہاں جانا نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ سارے لوگوں کا میلان ان کی طرف نہ ہو سکے گا، کیونکہ الناس میں کفار بھی داخل ہو جائیں گے، جبکہ کفار ان کی طرف مشتاق نہیں ہوتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی کے متعلق تھی جس کا حصول خارج میں ہو، اور جس کا حصول اللہ کے علم کے مطابق ہو، کہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ سارے لوگوں کا میلان اس کی طرف نہ ہو سکے گا۔ آگے فرمایا گیا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ إِلَيْهِ، اور ان کو مختلف قسم کے پھل عطا فرمائیے تاکہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے ایسے ہی کیا کہ طائف کو ان کی طرف منتقل فرمایا۔ تو وقد فعل بنقل الطائف الیہ، طائف کو اس کی طرف ان کی طرف منتقل فرما کر ایسے ہی فرمایا، چنانچہ دنیا کے ہر طرف کے ثمرات خواہ وہ درختوں کے ہوں یا کارخانوں کے ہوں، سب کے سب اچھی کوالٹی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جو اسی دعا کا ثمرہ ہے جس پر وہاں کے باشندے اللہ کے شکر گزار بھی ہیں۔
مفسر علام نے فرمایا وقد فعل بنقل الطائف الیہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ شام کی ایک جگہ جس کو حوران کہا جاتا ہے وہاں کی زمین اکھاڑ کر حجاز مقدس میں لا کر رکھ دیا، اور حجاز مقدس کی جو پہلی زمین تھی اس کو مقام حوران میں منتقل کر دیا، جس سے حجاز کی وہ جگہ جس کو طائف کہتے ہیں سرسبز و شاداب ہو گئی، جہاں سے مکہ کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور حوران کی زمین ناقابل کاشت ہو گئی، جیسا کہ اس کا مشاہدہ اب بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس زمین کا نام طائف اس لیے رکھا گیا کہ اس کو مکہ لا کر سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرایا گیا تھا، اس لیے طائف ہو گئی وہ زمین۔ آگے فرمایا گیا ربنا انک تعلم ما نخفی ما نسر وما نعلن ولا یخفی علی اللہ من شیء ما نسر وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یحتمل ان یکون من کلامہ تعالی او کلام ابراہیم، اور یہ جو ما یخفی علی اللہ ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کے کلام میں سے ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دعا کا تکملہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا ہے، اور لفظ ربنا کو مکرر لایا جانا زیادتی الہا و زاری کے لیے ہے، یعنی آپ ہمارے ہر حال سے خوب واقف ہیں اور ہماری قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و معروض سے بھی باخبر ہیں۔ باطنی کیفیات وہ رنج و غم اور فکر ہیں جو شیرخوار بچے اور اس کی ماں کو ایک کھلے میدان میں بے سر و سامان فریاد کرتے ہوئے چھوڑنے اور ان کی جدائی سے فطری طور پر لاحق ہو رہا ہے، اور ظاہری عرض و معروض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہاجرہ کے وہ کلمات مراد ہیں جو انہوں نے امر الہی کی خبر سن کر کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا، یہ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ شوق سے جائیے، تو یہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا یہ بھی مراد ہیں ظاہری عرض و معروض سے۔ تو خلاصہ یہ کہ ظاہری عرض و معروض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہاجرہ کے وہ کلمات مراد ہیں جو انہوں نے امر الہی کی خبر سن کر کہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ شوق سے جائیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آخر آیت میں علم الہی کی اسی وسعت کا مزید بیان ہے کہ ہمارے ہی ظاہر و باطن کی کیا خصوصیت ہے، تمام زمین و آسمان میں بھی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے بھی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخر آیت کا یہ جو آخر آیت ہے اور لا یعنی ما یخفی علی اللہ من شیء ہے، اس کے بارے میں مفسر علام فرماتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں کہ آیت کا آخری کلام یعنی ما یخفی علی اللہ من شیء، اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہو، دوسرے یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہو۔ پہلی صورت میں یعنی جب اللہ کا کلام اس سے مراد لیا جائے تب یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے درمیان جملہ مترجہ ہوگا کہ اللہ کا کلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے درمیان، کیونکہ ماں قبل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، ماں بعد میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ما یخفی علی اللہ من شیء، یہ جملہ مترجہ ہوگا۔ اور دوسری صورت میں جبکہ کلام ابراہیم مراد لیا جائے تو اس صورت میں وضع الظاہر موضع المضمر ہوگا۔ وآخر دعوانا